الا المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، یہ زمینی سفر کا ذکر ہے، مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک۔ باقی قرآن کی آیات میں وہ آسمانی سفر کر دی ہے، قاب قوسین او ادنا فدنا فتدلا، وہ دوسری آیات میں ہے۔ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی؟ یہ جملہ ہے، معراج کا مقصد اور ہدف لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ خدا ہی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی تاکہ وہ آئیں آسمانوں میں اور ہمارا دیدار کریں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں، اور وہ جب واپس زمین پر جائیں تو اہل زمین کو ان نشانیوں سے آگاہ کریں۔ یہ معراج کو جو اتنی اہمیت ملی ہے، صادق آل محمد کا فرمان ہے، لیس منا من انکر المعراج، جو ہمارے جد کے معراج کا انکار کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں کیا رکھا ہوا ہے معراج میں؟ اتنی کیوں اہمیت دی کہ جو ہمارے جد کے معراج کا انکار کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں میرے کٹ میں کہ معراج اس طرح نہیں ہوا کہ اس طرح ہوا ہے جس طرح آپ اپنے اپنے گھروں سے اس عبادت گاہ میں آئے ہیں روح اور بدن کے ساتھ۔ معراج کوئی خواب نہیں تھا جس میں ہمارا جسد خاکی اپنے بیڈ پہ ہوتا، بستر پہ ہوتا ہے، آپ خود اپنے ذوق تمنا خواہش کے مطابق یا یورپیوں والی کی سیر کر کے آتی ہے، یا روح یا عتبات مقدسہ کی زیارت کر کے آتی ہے، اس طرح کا معراج نہیں تھا۔ معراج جسمانی و روحانی، یہ اس کو نوٹ کرنا ہے، خواب نہیں تھا، اسی جسد خاکی کے ساتھ تشریف لے گئے اور اسی جسد خاکی کے ساتھ واپس آ گئے۔ کیوں اتنی اہمیت ملی ہے؟ میں کہتا ہوں معراج کو جو اہمیت ملی ہے نا، وہ اس سفر میں آن حضرت کے مشاہدات کی وجہ سے ملی ہے۔ بہت سارے مشاہدات ہیں ان مجالس میں، باری باری کسی نہ کسی دن ہر روز کسی نہ کسی مشاہدہ کا ذکر کریں گے۔ جا رہے تھے اس آسمانی سفر میں، آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا، فرشتے کو۔ اچھا، ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لالچ میں سنانے لگا ہوں۔ ہاں میرے برادر عزیز محترم کے بقول فقیر ہیں ہم لوگ، فقیر وہ ثواب کے محتاج ہیں۔ جی حدیث یہ ہے، لا یتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها۔ زندگی میں میرے بزرگوں اور عزیزوں کوشش کریں کہ آپ اپنے حلقوں میں، زیر اثر حلقوں میں، آپ اگر کوئی خطیب ہے، آفیسر ہے، آپ کے بہت سارے جونیئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ اور آپ کے وہ شاگرد ہیں، جی وہ آپ پتہ نہیں کسی بھی یونین کے صدر ہیں اور آپ کے زیر اثر بہت سارے افراد ہیں، ان کو ایسی باتیں بتائیں جن کا خدا نے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جتنے لوگ آپ کے کہنے پر وہ کار خیر انجام دیں گے اور ان سب کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ لا يتكرم الرجل بكلمة حق أخذت بها إلا وله أجر من عمل بها۔ جو کوئی منبر کے اوپر بیٹھ کے یا کسی نجی محفل میں حق کی بات کرے، حق کی بات، اور یہ بھی نوٹ کرے، ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے، دنیا بھی نوٹ کرے، حق یا قرآن کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں صادق آل محمد نے فرمایا، کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل۔ دین کی جو بات اس کا تعلق عقائد سے ہو
توحید سے ہو، عدل ہو، نبوت سے، قیامت سے، عبادات سے ہو، نماز، روزہ، وضو، حج، دین کی جو بات بھی اس گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ غلط اور باطل ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور انی تارک فیکم الثقلین کا یہی نتیجہ ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل لا يتقرب الرجل بکلمۃ حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ 100-200 آدمیوں کو یہ نماز شب پر آمادہ کریں، یا 8-10 آدمیوں کو، آپ تو 8-10 آدمیوں کو کر سکیں گے، آپ کا حلقہ اثر اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اس ممبر پر بیٹھنے والا اس کی گفتگو کو ہزاروں سن رہے ہوتے ہیں، آج کی زبان میں ہزاروں نہیں لاکھوں سن رہے ہوتے ہیں، یہ لائیو جہاں آپ وہ بارگاہ علمدار میں سن رہے ہیں، پتہ نہیں یہ سسٹم لائیو ہے یا نہیں ہے، کینیڈا میں بھی لوگ سن رہے ہیں، امریکہ میں بھی لوگ سن رہے ہیں، لیبیا آج سے چند سال پہلے لیبیا سے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، وہ فرمایا تھا لیبیا میں ہمارے پاس کوئی آزاداری کا ذریعہ نہیں ہے سوائے ہادی ٹی وی کے، صرف ہادی ٹی وی کے ذریعے ہم مجالس کو سنتے ہیں۔ یہ کینیڈا، ایک دفعہ میں نے کسی سال ثواب کی مجلس میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ کے والد نے والدہ نے نمازیں نہیں پڑھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی نمازیں خود پڑھے یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھائے۔ پھر وہاں میں نے بتایا تھا ہماری اسلام آباد کے ایک مدرسے کا مدرس ہے، اس نے طلباء کی ٹیم بنائی ہوئی ہے اور وہ مرحومین کی نمازوں کو قضا پڑھتے ہیں باجماعت۔ ماشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے اور جلدی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد انڈیا کے شہر حیدرآباد سے ایک بندے خدا کا فون آیا تھا، آقا صاحب میرا نام حسن رضوی ہے، آپ نے فلان دین مجلس میں ایصال ثواب کی مجلس میں کہا تھا کہ ایک صاحب وہ مرحومین کی نماز پڑھتے ہیں قضا باجماعت، آپ مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں اپنے والد کی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان سے، افریقہ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے 50-60 سال اپنے والدین کی نمازیں پڑھانی ہے۔ یہ لائیو دنیا میں سنی جاتی ہے گفتگو۔ لا یتکرم الرجل، اگر آپ نے 100 آدمیوں کو کے سامنے کسی مجلس میں امام حسین کے قبر کی زیارت کا ثواب اور فضیلت بیان کی ہے، یہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں نواز پیغمبر کی زیارت کی حسرت ہے، کوئی محب حسین محب رسول نہیں ہے جس کے دل میں نواز پیغمبر کی قبر کی زیارت کی حسرت اور آرزو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو پہلی فرصت میں اور اسی 40 میں نواز پیغمبر کی قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے نواز پیغمبر کی قبر کی زیارت کی فضیلت بیان کروں۔ رسول خدا نے کامل زیارات کے روایت کے مطابق فرمایا، نیٹ پر کامل زیارت موجود ہے، مولانا علامہ اپنا طالب جوہری کے والد گرامی مصطفیٰ جوہر، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، نیٹ پہ آپ دیکھیں کامل زیارت، اس میں ہے امام رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، مختلف مناسبتوں پر شیخ صاحب اللہ ان کو صحت اور طول عمر دے، ایک جملہ کہتے ہیں توفیق الہی یہ انٹی بانٹ نہیں ہوتی، کسی کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیتا ہے۔ فرمایا عارفاً بحقہ، عارفاً بحقہ کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی معرفت، علی کی معرفت، حسن کی معرفت، پنجتن کی معرفت، امام زین العابدین کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کو ان کے ماں باپ کا نام معلوم ہو، ان کی جائے پیدائش کا پتہ ہو، ان کی جائے دفن کا پتہ ہو، نہیں۔ حسین کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت خدا سمجھے اور اپنا پورا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا آپ اپنے آپ کو پابند سمجھیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے یکساں نصاب کی میٹنگ میں ایک صاحب نے کہا، آپ کسی مناسبت سے نجفی صاحب یہ
اہل بیت کے معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں لیکن آپ سے پیچھے نہیں ہو سکتا. بہت میں اس سے بندے خدا سے نالا ہوں، میں اس کو بھی بیان نہیں کرتا. اس کو میں نے بتایا کہ دیکھیں میں نام لینے والا تھا، نہیں لیتا، ٹھیک ہے جی. میں نے کہا آپ کے ماننے اہل بیت کو ماننے ہیں اور میرے ماننے میں یا ہمارے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی کو، حسن کو، حسین کو، امام حسین کو تو نہیں مانتے، حضرت علی کو چوتھے نمبر پر مانتے، امام حسن کو بھی چند مہینے کے لیے مانتے ہیں. باقی لفظ امام تو استعمال کرتے امام غیر اللہ الدین امام جعفر صادق، لیکن جس معنی میں آپ ان کو امام مانتے ہیں اس معنی میں امام ماننے کی توفیق خدا نے ان کو نہیں دی. فرق یہ ہے آپ کے ماننے اور میرے ماننے میں فرق یہ ہے کہ آپ ان کو حسن حسین کو نواسہ رسول سمجھتے ہیں، فاطمہ اور علی کے فرزند ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں جی، اور رسول کی اولاد ہے، خون ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے. یا ان کے ہاں تعبیر ہے، ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، پیار. پیار امام کو، رسول کو پیار نہیں کیا جاتا جی. میں نے کہا آپ کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اور میرے اہل بیت کا ماننے کا مطلب یہ ہے جس طرح رسول خدا نے مجھے ماننے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ اپنا دین اہل بیت سے لو اور اس پر عمل کرو. میں اپنا دین اہل بیت سے لیتا ہوں، آپ اپنا دین اہل بیت سے نہیں لیتے، صرف ان سے پیار کرتے ہیں. یہ فرق ہے میرے اور آپ کے ماننے میں. اچھا جی، آپ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. آیات کیا ہے وہاں کی؟ ایک آیت جس کو اگر میں معراج کی روح کہوں نا، روح، جتنے بھی آپ کے مشاہدات ہیں ان میں جس کو میں سارے فہرست بیان کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے رسول خدا نے واپس آ کے جب لوگوں کو وہ بریف کیا ہوگا سب سے پہلے ذکر نہ کیا ہو، لیکن میری نظر میں رسول خدا کی جتنے بھی مشاہدات ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ مشاہدہ ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو مشاہدہ بیان کرنے والا ہوں یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں فَلَمَّا انْتَهَيْنَا بِهَا السَّيْرُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. یہ ہمارے معراج کا جو سفر ہے اس کا سلسلہ جب چوتھے آسمان تک پہنچا، یعنی ہم اپنے سفر میں چوتھے آسمان تک پہنچے، رأیت بیتا من یاقوت احمر. میں نے سرخ یاقوت کا بنا ہوا ایک گھر دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاقوت صرف سرخ رنگ کا نہیں ہوتا. اگر صرف سرخ رنگ کا ہوتا تو فرماتے ہیں میں نے ایک یاقوت کا بنا ہوا گھر دیکھا. یہ احمر کا مطلب یہ ہے کہ اور رنگ کے بھی ہوتے ہوں گے لیکن جس گھر کو آپ نے دیکھا ہے وہ اور رنگ کا نہیں تھا، سرخ رنگ یاقوت کا تھا. اچھا، جبرائیل گائیڈ کے طور پر ساتھ تھا نا، نارد ایریا میں جاتے ہیں نا باہر کے ممالک سے سیاح، ان کے ساتھ کوئی علاقے کا بندہ جو جس کو راستے معلوم ہو ان کو ان کا سامان بھی اٹھاتا ہے اور ان کو وہ گائیڈ کرتا ہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کو سرخ رنگ کے یاقوت کا گھر نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہے. اور عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز ادا کریں. اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے صبح کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی یا عشاء کی. جبرائیل نے کہا آپ نماز ادا کریں. خدا کی طرف سے آواز آئی، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب یہاں جمع ہو جائیں اور صف بندی کریں. عید کے موقع پر اعلان کرتے ہیں نا، ہمارے برادر اعلان کرتے ہیں مومنین صفے بنائیں، یا جنازہ ہو تو اعلان کیا صفے بنائیں. انبیاء کو بلایا اللہ تعالیٰ نے،
اب یہ نہیں لکھا ہوا اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو عبارت ہے اس کا وہی ترجمہ کروں گا۔ تمام انبیاء کو بلایا، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک چیدہ اور سینئر انبیاء کو بلایا۔ ہاں یہ خدا بہتر جانتا ہے، انبیاء کو بلایا، سب بندی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ امامت کے فرائض انجام دیں۔ رسول خدا نے انبیاء علیہ السلام کو نماز با جماعت پڑھائی۔ یہ ہے ابھی معراج کی روح، میں نے اس کا نام معراج کی روح رکھا ہے۔ ہاں اگر آپ اس سے کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں اختلاف کریں۔ فرمایا اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نادانی ملک، رسول خدا فرماتے ہیں ایک فرشتے نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ سلہم اللہ مبعثتم قبلی، یہ جن انبیاء نے آپ کے ابتدا میں نماز پڑھی ہے، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان کو کس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سلہم اللہ مبعثتم قبلی، یہ دیکھیں نا، کوئی کسر خدا و رسول نے نہیں چھوڑی علی کی حقانیت کے اعلان میں، کوئی کسر نہ عرش پر کوئی کسر چھوڑی ہے، نہ فرش پر کوئی کسر چھوڑی ہے۔ سلہم اللہ مبعثتم قبلی، ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کو، تم کو مجھ سے پہلے خدا نے جو نبی بنا کے بھیجا ہے یا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ غیر مشروط طور پر بنا کے بھیجا ہے یا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ یہ کہنا درست ہے نا؟ مشروط طور پر بھیجا ہے، کہاں نہیں، غیر مشروط طور پر نہیں بھیجا۔ بعثنا علی الاقرار بولایتک وولایت علی بن ابی طالب۔ سنت کی روایات میں بھی ہے یہ 18 ذی الحج کو عید غدیر صرف آپ نہیں مناتے، انبیاء بھی مناتے ہیں اور ان کے وصی بھی مناتے ہیں، اس لیے کہ اس دن نے امیر المؤمنین کی، میری اور آپ کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بھی ولایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ بعض روایات میں بعثنا علی الاقرار بولایتک وولایت علی، ہمیں اللہ نے اس شرط پر نبی بنا کے بھیجا کہ ہم آپ کی ولایت اور علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ دوسری روایت میں ہے بعثنا علی الاقرار بنبوتک وولایت علی، چونکہ رسول خدا کے پاس نبوت بھی ہے اور ولایت بھی ہے، علی کے پاس ولایت ہے لیکن نبوت نہیں ہے۔ یہ تو ذہن میں مطابق یہ ابھی میں آپ کو نہیں سنانا چاہ رہا تھا، یہ بات میں جب کسی مناسبت سے ہم امامت کی بحث کریں گے وہاں اس کو بیان ہونا چاہیے۔ جو مشاہدہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا نے ایک فرشتے کو دیکھا، یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی 10 انگلیاں ہوں، 2 ہاتھ ہوں، ہاں ایک دھڑ اوپر 2 سر، تصویریں آتی ہیں نا عجیب عجیب۔ شکر کریں خدا نے آپ کو، آپ کی اولاد کی خلقت کو مکمل بنایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ کو بتایا گیا فرزند پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے، فرمایا بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بتاؤ اس کی خلقت مکمل ہے؟ ہونی چاہیے۔ عجیب الخلقت بچے کی پیدائش لکھ دیتے ہیں، آج اس کی تفصیل ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ وہ خلقت میں عجیب چیز کیا ہے۔ اچھا آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا، 1000 ہاتھ ہیں اس کے، 1000 ہاتھ، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 1000 ہاتھ کے ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں۔ ہماری روایات کا مجموعہ ہے مستدرک الوسائل، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور میں ایک دفعہ ایک یوٹیوب پر نجف کے ایک عالم دین سید اعلیٰ موسوی
وہ اوقاف کے ہیڈ ہیں آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، نجف کربلا کا اوقاف کے ہیڈ ہیں. وہ قوم کی ایک مسجد میں نماز مغربین کے بعد کتاب ہاتھ میں لے کے درس دے رہے تھے، اور وہاں وہ کتاب میں سے پڑھ کے، ہو سکتا ہے مستدرک الوسائل ہو یا کسی اور کتاب میں، یہی عبارت نجف میں اپنے نمازیوں کو سنا رہے تھے. جی 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں. رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے. حکیم کا مقصد وہ نیک مریضوں کا علاج کرنے والا، صفوف اور معیون دینے والا حکیم نہیں ہے. حکیم سے مراد کیا ہے؟ اس کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی. قرآن نے پتہ نہیں کتنی دفعہ عزیز الحکیم، علیم الحکیم، اللہ حکیم ہے. بھئی ہم سے اللہ تعالیٰ جو کام لیتا ہے اس کے لیے اس نے 2 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں دے رکھی ہیں. تمہیں جو اچھا 1000 درد 1000 پھر کتنا بنتا ہے؟ دیہاتوں میں دیر سے جواب ملتا ہے، شہروں میں جلدی ملتا ہے. یہ تو شہر ہے نا. 1 ملین نہیں، 1 ملین، ہاں 10 لاکھ. یہ 10 لاکھ انگلیاں جو خدا نے تمہیں دی ہیں، اس سے تم کیا کام لیتے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا میرا کام یا میری ڈیوٹی اس دنیا میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گننا ہے. دن کو ہو، رات کو ہو، خشکی کے اوپر ہو، ہاں وہ سمندر کے اوپر ہو. کہا کہ بھئی یہ تو بہت بنتے ہیں، کر لیتے ہو یہ کام، ریکارڈ حساب کتاب رکھ سکتے ہو. کہاں یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے میرے لیے. فرمایا اچھا اس دنیا میں بارش کے قطروں سے زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہو جس کا حساب کتاب رکھنا تمہارے پاس سے باہر ہو. کہا ہاں ایک چیز ہے، آپ کی امت کے لوگ ہاں بارگاہ علمدار میں موجود عزادار جب رسول خدا کا نام سن کے آپ اور آپ کی آنکھ پر صلوات بھیجتے ہیں، اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب میرے پاس سے باہر ہوتا ہے. آمد پر خوبصورت بینر بنا کے امام بارگاہ باہر یا امام بارگاہ کے در دیوار پر آویزان کرتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ عبارت رسول خدا نے زمین پر بیٹھ کے نہیں بنائی. اسی معراج کے سفر میں عرش الہی کے اوپر یہ دامن پر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات. معراج کے سفر میں اس کو پڑھ کے پھر واپسی پر دنیا کو بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. معذرت تمہید ہماری لمبی ہو گئی. نواسۂ پیغمبر محرم کے ایام میں یا عشرے میں سب سے جو اہم چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ نواسۂ پیغمبر کے مقدس قیام کے اہداف اور عام کے اغراض و مقاصد ہیں. مستقل کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، شیعوں نے بھی لکھی ہیں، سنی بھی لکھی ہیں کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا. اسی مقصد کے لیے کتابیں بھی لکھی گئی ہے، اور جو امام حسین کے حالات زندگی پر جہاں اور حالات ہیں وہاں پھر اس چیپٹر کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ امام نے کیوں قیام کیا ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ امام کے قیام کا مقصد یہ خدا اور رسول کے بعد سب سے بہتر خود امام حسین سمجھتے ہیں کہ میں نے کیوں قیام کیا، میرے قیام کے اسباب و علل کیا تھے اور میرے قیام کا ہدف اور مقصد کیا تھا. عبارتیں آپ کی مختلف ہیں، تعبیریں مختلف ہیں. خطبے یہ ان کے ایک عالم دین تھے 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، صادق نجمی. انہوں نے امام حسین کے خطبوں کو جمع کیا ہے سخنان امام حسین کے نام سے. مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا، راستے میں بھی مختلف آپ نے خطبے دیے ہیں، خود کربلا کے اندر بھی آپ نے مختلف وہ خطبے دیے ہیں، ان کو یکجا کیا ہے. اور ہمارے کراچی کے فاضل عالم دین مولانا علی مرتضیٰ زیدی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. اصل کتاب فارسی میں ہے، البتہ خطبوں کا عربی متن بھی ہے اور فارسی میں ان کی شرح بھی ہے. متن سمیت شرح کی مولانا علی مرتضیٰ زیدی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اور بہت اچھی وہ کتاب ہے.
خطبات امام حسین کے نام سے ترجمہ کا نام رکھا ہے خطبات امام حسین. اصل کتاب کا نام ہے سخنان امام حسین, ترجمے کا نام ہے خطبات امام حسین. اس میں آپ دیکھیں مختلف مقامات پر مختلف تعبیروں میں عبارتوں میں ایک ہدف اور مقصد کی طرف نواسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے. مدینہ سے نکلتے وقت یہ کہا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. یہ جو اقتدار برائے اقتدار ہے نا, بہت سب سے بڑی لعنت ہے یہ اقتدار برائے اقتدار. آپ خلفائے بنی عباس کی تاریخ دیکھیں, باپ بیٹا بھائی بھائیوں کو مارتا ہے. خلفائے بنی عباس میں سے ایک خلیفہ کا فرمان میں نے پڑھا ہے, وہ کہتا لو نازعنی فیہ رسول اللہ, رسول خدا آج زندہ ہو کے آئیں اور مجھ سے اقتدار چھیننے کی کوشش کریں, لأخذت التی فیہ عینا, میں ان کا سر قلم کر دوں گا. ترجمہ بنتا ہے جسم کے اس حصے کو اڑا دوں جس میں ان کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی سر قلم. اقتدار برائے اقتدار یہ ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ نعرے لگتے ہیں ہمیں وہ بنانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے, عوام فریب نعرے, لیکن مقصد کا مقصد اقتدار برائے اقتدار ہے. وطن کی محبت, وطن کی حفاظت, عوام کی خدمت کو نعرے لگتے ہیں, لیکن اقتدار برائے اقتدار یہ اس مقصد کے لیے آتے. امام فرماتے ہیں میرا مقصد اللہ کی سرزمین پر لڑائی جھگڑا تعلی یا برائی کا اظہار نہیں ہے. کیوں میں کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد, میرے جد کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کی خاطر میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اور اگر دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اللہم انک تعلم انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, خدایا تو جانتا ہے کہ حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کتنی محبت کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے, اس میں آپ وہ مفاتی کی جس میں زیارت کے الفاظ کا ترجمہ ہے اس کو آپ پڑھیں. امام علیہ السلام کی تعریف, ان کی شان فضائل کو بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے نواسے پیغمبر کی قربانی کا ہدف بیان کیا ہے. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ, رکھیں میرے بزرگ اور عزیزوں اس جملے کو, وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيهَا, میرے مالک میرے مظلوم جد نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کی. کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے, وَحِيَرَةَ الضَّلَالَةِ, اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکالے. یہ آپ تھوڑا سا سوچیں, یہی مدینے سے لے کر مکہ سے پھر وہ کربلا خود, اس کے اندر کتنا دین بیان کیا ہے نواسے پیغمبر نے, کتنا دین بیان کیا ہے, تھوڑا سا دین بیان کیا ہے. توحید کی جن پیچیدگیوں کو وہ دعائے عرفہ میں آپ نے بیان کیا ہے, وہ میدان کربلا کے خطبوں میں, مدینہ کے خطبوں میں, یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کے خطبوں میں, خود کربلا کے خطبوں میں یہ چیز نہیں ہے. اس میں ہے دعائے عرفہ میں. میں بڑے وثوق کے ساتھ اور دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علی اور اولاد علی کی معرفت کی جو سطح ہے نا, دنیا کے عام لوگ اس سطح کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے. میں ایک دو جملے علی اور اولاد علی کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت, خدا کو یا تو نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. وما عرفنی الا اللہ وانت, مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. وما عرفک الا اللہ وانا,
تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. علی کی ایمان اور معرفت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات میں جو موجودات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. بعض محسوس قابل مشاہدہ ہیں، دکھائی دیتی ہیں وہ موجودات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہم ایک دوسرے کی شکل و صورت، یہ در دیوار لائٹیں پنکھے، یہ قابل مشاہدہ ہیں. کچھ چیزیں ہیں موجود ہیں لیکن قابل مشاہدہ نہیں ہیں. عقل قابل مشاہدہ نہیں ہے، روح قابل مشاہدہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. وہ جو نیوٹن نے کشش شکل کا انکشاف کیا ہے اس کو کشش شکل نظر آئی ہے نہیں. اس نے دیکھا وہ سیب کے سائے میں نیچے مطالعہ کر رہا تھا، وہ ایک سیب ٹہنی سے جدا ہو کے اس کے پاس آ کے گرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ اوپر کیوں نہیں گیا، دایاں بایاں کیوں نہیں گیا، وہی فضا میں معلق کیوں نہ ہوا، کیوں زمین کی طرف آیا. ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین میں کشش ہے، وہ کشش اس کو اپنی طرف کھینچ کے لائی. خدا بھی نظر نہیں آتا، اس کی قدرت کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ خدا ہے. علی فرماتے ہیں دیکھو بھائی، یہ جو خدا کا تصور ہے یا اس کی معرفت ہے، جس طرح اس کائنات کی قابل مشاہدہ چیزوں کو تم دیکھتے ہو، آسمان